إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضاحك فلا يقربن مصلانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، دور دراز تشریف فرما مانا انسان اور چھوٹے چھوٹے بچوں، میں آپ لوگوں کو دعائے کلمات پیش کرتا ہوں، آپ لوگوں کو خطبہ استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سلامتی آپ کو نازل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حاضری کو قبول فرما لے اور قیامت کے روز جنت میں شرف قبول سے نواز دے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر یوں ہی ہمیں بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد ہدایت کی خاطر جب جب ہمارے اندر چینجنگ آئی، جب جب ہمارے اندر تبدیلی واقع ہوئی، تب تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے سدھار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو نازل فرمایا۔ ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو، خصوصاً آخری نبی، آخری سردار، آخری رسول، آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے بڑی اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، جن ایام سے گزر رہے ہیں، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہم اسلامی مہینے کا آخری مہینہ یعنی ذی الحجہ کے مہینے سے گزر رہے ہیں، اور ہم نے جانا کہ ذی الحجہ کی بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ دنیا کے سارے دنوں کے مقابلے میں، دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں سب سے بہترین دن، سب سے مقدس دن اور سب سے زیادہ عبادت کرنے کا دن ذی الحجہ کے 10 دن، یعنی 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک۔ تو انسان کو چاہیے، خصوصی طور پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں خصوصی طور پر 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے، ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات بھی کرے۔ اگر وہ سعودی عرب میں رہ رہا ہے، عرب دیش میں رہ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ عمرہ بھی کرے۔ اسی طریقے سے انہیں رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ یہ وہ دن ہیں، یہ وہ ایام ہیں، ان ایام میں آپ کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول کی جائے گی۔ تو اس ایام میں ان ایام کو غنیمت تصور کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی کیجیے۔ رات میں اٹھیے، تنہائی میں اٹھیے، تہجد کی نماز پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزاریے جو آپ کے دل کی جو اچھا ہے، خواہش ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے گی۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ دوستوں، پچھلے ہفتہ ہم نے قربانی کے بارے میں اور ذی الحجہ کے فضائل کے بارے میں کچھ جانا اور قربانی کے بارے میں کچھ مسائل بھی جانا۔ تو قربانی کے بہت سارے مسائل ہیں جن کا احاطہ ایک ہی خطبہ میں نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے بہت سارا ٹائم کی درکار ہے۔ اسی لیے آج میں نے آپ حضرات کے سامنے مکمل طور پر جتنا اپنے سے ہو سکا وقت کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے نوٹ کر کے لے کے آیا تاکہ کوئی بات چھپی نہ رہ جائے، تاکہ کوئی بات جو ادھوری نہ رہ جائے، اس لیے کہ قربانی کے جو ہے 10 دنوں میں سب سے آخری دن یہی ہے، اس کے بعد جو ہے قربانی ختم ہو جائے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں قربانی کے بارے میں۔ تو دوستو، ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ قربانی جو ہے، قربانی میں ہم لوگ جو جانور ذبح کرتے ہیں
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے اور ایک روایت جو سامنے آتی ہے، خصوص طور پر علماء کرام بھی اس حدیث پر توجہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں توجہ دیا کہ یہ قربانی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. جی یہ تو بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن ہم کو اس بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ قربانی جو ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اس لیے وہ نبی گزر گئے ہیں، ان کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے، لیکن سنت کس کی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قربانی ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، قربانی کے سب سے بڑا پیغام یہی دیتا ہے، یہی ملتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آ جائے اور اولاد کی محبت سامنے آ جائے، گھر والے کی محبت سامنے آ جائے، اپنے قریبی رشتہ داروں کی محبت سامنے آ جائے، تو ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مقدم رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو سب سے اوپر رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو سب سے اوپر رکھنا چاہیے. یہ میں پیغام ہے. تو میرے بھائیوں، قربانی کہ جانور سے شروع کرتے ہیں. جانور کے بارے میں انہوں نے جان لیا، لیکن قربانی کتنے دنوں تک ہے؟ یہاں سے ہم مسائل کا آغاز کرتے ہیں، یہاں سے ہم نبات کا آغاز کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، قربانی جو ہے کتنے دنوں تک ہے، اس بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے. قربانی کتنے دنوں تک ہے یہ علماء کرام اختلاف کرتے ہیں. اس مسئلے میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی جو ہے 4 دن ہے، یعنی عید کا دن ہو گیا، ایک ہو گیا، باقی ایام تشریق جو ہے، ایام تشریق کو مراد لیتے ہیں 3 دن، یعنی 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، یعنی عید کو ملا کر کے 4 دن مراد لیتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے 3 دن ہے، 3 ہی دن قربانی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. علامہ حافظ زبیر علیہ زئی جو اس دور کے محدث گزرے ہیں، وہ تحقیق کرتے ہیں اپنی کتاب قربانی کے مسائل میں، یہ دریافت کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ قربانی جو ہے 3 ہی دن تک ہے. قربانی جو ہے 3 ہی دن تک ہے، یعنی ایک عید کا دن اور 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، وہ تحقیق کرتے ہیں. بہرحال دونوں مسئلہ سامنے آ گیا، 3 دن بھی ہے اور 4 دن بھی ہے، دونوں کے دلائل ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں صحیح ہے، ہم 3 دن مناتے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. ہمیں ماننا پڑے گا کہ 3 دن کی بھی دلیل ہے اور 4 دن کی بھی دلیل ہے. یہ تو بات ثابت ہوگی. اچھا، کس دن قربانی کرنا بہتر ہے؟ آپشن تو ہمارے پاس ہے، 3 دن بھی ہے، 4 دن بھی ہے، لیکن کون سے دن ہیں، کس دن میں ہم قربانی کریں جو بہتر ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، قربانی جو ہے عید کے دن سب سے بہتر ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ، جب بھی نبی کا نام آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم آگے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے اندر، حجۃ الوداع میں 100 اونٹ کی قربانی کی، 100 اونٹوں کی قربانی کی. کس دن کی؟ عید کے دن، یعنی عید کے دن 100 اونٹوں کی قربانی کی. اور نبی کے ساتھ میں حدیث بھی ہے، صحیح ابو داؤد کتاب المناسک حدیث نمبر 1552 کی روایت ہے کہ ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین قربانی، سب سے عظیم دن، سب سے بڑا دن عید کا دن، ثم یوم القر، پھر دوسرا دن. تو پتہ چلا کہ عید کے دن قربانی سب سے بہتر ہے. اچھا، اتنی بات جان لینے کے بعد آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ قربانی جو ہے، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ قربانی اسی دن کرنا ہے، عید کے دن. اچھا، ذبح کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ہمیں چھری کو تیز رکھنا ہے، اور چھری کو بالکل تیز کرنا ہے. ایک اور مسئلہ، قربانی کو جانور کرنے سے قبل جب ہم چھری کو تیز کریں اس وقت جانور نہیں رہنا چاہیے، یعنی قربانی کے جانور سامنے نہیں ہونا چاہیے.
یا اسی طریقے سے قربانی کے جانور اگر نہ ہے تو دوسرے جانور بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی کوئی بھی جانور چھری تیز کرتے وقت کوئی بھی جانور نہیں ہونا چاہیے۔ دلیل اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کتاب الضحیہ حدیث نمبر 2814 کی روایت ہے، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ حدیث راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته، تو جب تم قربانی کے جانوروں کو ذبح کرو، جب تم جانور ذبح کرو تو اچھی طریقے سے ذبح کرو، بہترین طریقے سے ذبح کرو، اور اپنے چھری کو تیز کر لو، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ پتہ چل گیا، حدیث ثابت ہو گیا۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا کہ قربانی کرنے سے پہلے جانکاری، یہ چاقو کو چھری کو تیز کر لیں گے۔ اچھا کیا دعا پڑھیں گے؟ یہ مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی مسئلے کی وجہ سے جو ہے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں، اب گاؤں میں ایک ہی مولوی صاحب ہے، ایک ہی حافظ صاحب ہے، ایک ہی امام صاحب ہے، اب مولوی صاحب کو پکڑے ہوئے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے گاؤں میں جانور بوجھ رہا ہوں گے، اب ایک ہی مولوی کو لگا رہے ہیں، مولوی صاحب یہاں پہ آ جائیے، مولوی صاحب یہاں پہ آ جائیے، حافظ صاحب یہاں آ جائیے، مولوی صاحب پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض مولوی صاحب پورا نیا نیا جو کپڑا پہنتے نیا کپڑا بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ عوام سمجھتی ہے کہ ہمیں دعا نہیں آتی ہے، حالانکہ جو ہے عوام کو اچھی طریقے سے ذبح کرنے کے لیے آتا ہے، مولوی صاحب کو صحیح سے ذبح کرنے نہیں آتا ہے، عوام کو صحیح سے ذبح کرنے کے لیے آتا ہے، وہ اچھی طریقے سے ذبح کرتے ہیں۔ تو کون سی دعا پڑھیں گے؟ تو میرے بھائیوں، قرآن و حدیث میں قربانی کی جو دعا ہے 3 4 5 دعا ہے، بہت ساری دعا ہے۔ پہلی دعا بسم اللہ، بس بسم اللہ، آپ ذبح کر رہے ہیں، آپ قربانی کر رہے ہیں، بسم اللہ کہہ دیں۔ دلیل، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب العید حدیث نمبر 985، یعنی جانور ذبح کرنے سے پہلے بس بسم اللہ کہہ دیں تو یہی کافی ہے۔ یہ حدیث آپ کو کہاں ملے گی؟ صحیح بخاری کتاب العید حدیث نمبر 985۔ اسی طریقے سے دوسری دعا بسم اللہ اللہ اکبر، بس بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ دیں بس کافی ہے۔ یہ حدیث کہاں ملے گی آپ کو؟ صحیح مسلم کتاب العزائی حدیث نمبر 1966، یہاں کو آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ بس بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیں، آپ کی نیت خالص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیت بھی جانتا ہے۔ اس طریقے سے ایک اور دعا ہے بسم اللہ اللہم تقبل من فلان، بسم اللہ اللہم تقبل من فلان، یعنی فلان سے کوئی بھی آدمی ہو جائے تو بسم اللہ اللہم تقبل من فلان، یعنی من فلان میں کوئی بھی آدمی آ سکتا ہے۔ یہ حدیث کہاں ملے گی آپ کو؟ صحیح مسلم کتاب العزائی حدیث نمبر 1967، یہاں پہ آپ کو مل جائے گی۔ کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ اللہم تقبل من، نام دے دیجیے فلان۔ اسی طریقے سے اور حدیث، ایک اور دعا جو مشہور ہے، کیا ہے وہ دعا؟ لمبی دعا، اسی دعا کو جس لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ کیا دعا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی۔ لمبی دعا ہوگی، تو یہ لمبی دعا اگر آپ یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ یہ دعا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو میں لمبی جو دعا پڑھی، یہ حدیث کہاں ملے گی؟ صحیح سنن ابی داؤد کتاب الضحیہ حدیث نمبر 2795 مل جائے گی۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب ذبح کریں گے، ذبح کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ قصاب کو بلاتے ہیں، یعنی ذبح کرنے والے کو بلاتے ہیں۔ تو جب ذبح کرنے والا آ جائے گا تو ضرور مانگے گا، یہ تنخواہ تو مانگے گا ہی۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی صاحب آ جائیے اور جانور ذبح کر دیجیے، میں آپ کو 5 کلو گوشت دے دوں گا، 5 کلو گوشت دے دوں گا۔ تو یہ صحیح نہیں ہے میرے بھائی۔ قصاب کو بلا رہے ہیں، کسی اور آدمی کو بلا رہے ہیں، تو اگر آپ اپنی سہولت کے لیے اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کچھ روپیہ دے دیجیے، لیکن گوشت سے ہم 5 کلو 6 کلو دے دیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ علامہ زبیر علی زہیر محدث اصل قربانی کے مسائل کے اندر دریافت کرتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کا جو جانور ہے کہاں ذبح کریں؟
دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے. قربانی کا جانور کہاں ذبح کریں گے؟ تو میرے بھائیوں قربانی کا جانور ہم عیدگاہ میں بھی عیدگاہ میں بھی ذبح کر سکتے ہیں. عیدگاہ میں بھی ذبح کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس طریقے سے گھر میں بھی ذبح کر سکتے ہیں, اپنے زمین میں بھی ذبح کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے دوسروں کی زمین میں بھی ہم قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں. یہ بات مسئلہ واضح ہو گیا. لیکن یہ کام کیجیے گا آپ کے گاؤں میں جو ہے جو عیدگاہ ہے نا, تو عیدگاہ مدرسہ میں نہیں کیجیے گا, اس لیے بچے کو بہت زیادہ پریشانی ہوگی, بلکہ دوسری جگہ ہی کر لیجیے گا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. قربانی کے جانور کو جو کیا ہے خود ذبح کرنا چاہیے میرے بھائی. قربانی کے جو جانور ہے خود سے ذبح کرنا چاہیے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے آدمی کو اپنے ماں سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے, دولت سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. تو آدمی جو ذبح کرے گا اپنے ہاتھ سے تو سوچے گا کہ میں نے اس کو پالا ہے, پوسا ہے, کتنے روپیہ کے لے کے آیا ہے, یہ لے کے آیا ہے, تو وہ اس سے محبت پیدا ہوگی. اور یہ اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ مجھے اس جانور سے زیادہ, جس جانور کو میں نے کھلا پلا کے بڑا کر دیا ہے, مجھے اس جانور سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت دے. یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. اسی لیے چاہیے کہ آدمی خود ذبح کرے, لیکن دوسرے آدمی کو ذبح کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. قربانی کے جو جانور ہے, ایک آدمی بہت ساری قربانی دے سکتا ہے. یعنی ایک آدمی جو ہے بہت سارے جانوروں کو لا کر کے قربانی کرا سکتا ہے. اس لیے کہ حدیث میں ہے, موطا مالک میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں ہے کہ آدمی کے پاس دولت ہے, مال دولت ہے, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جو ہے ذرا اللہ تعالیٰ کے راہ میں یہ کروں گا, قربانی کروں گا. تو کیا ہوگا کہ اس کے ذریعے سے, اس سے قربانی دینے کی وجہ سے مسکینوں کو ذرا فائدہ ہوگا, غریبوں کو ذرا فائدہ ملے گا, غریب لوگ سکھ سے رہیں گے, تو اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. لوگوں کو جو فائدہ ہوگا تو آپ کے لیے اضافہ ہوگا. تو ایک آدمی کئی قربانی دے سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور بات, اگر ایک گھر میں آدمی ایک ہی قربانی کرتا ہے, یہ تو دولت مندوں کے بارے میں بات ہوگی, جس کے پاس دولت ہے, مال دولت ہو جا رہا ہے, وہ بہت ساری قربانی دے سکتا ہے. لیکن اگر آدمی ایک ہی قربانی کرے اور ایک گھر میں 10 آدمی ہیں, ایک گھر میں 10 آدمی ہیں اور کوئی آدمی غریب ہے, وہ اگر ایک بکری قربانی کر دے تو پورے 10 لوگوں کو ثواب ملے, پورے 10 لوگوں کو ثواب ملے. اس طریقے سے تو سمجھ میں آ گئی. اب قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو تقسیم کیسے کریں گے؟ قربانی کا جو گوشت ہے اس کو کیسے تقسیم کریں گے؟ تو میرے بھائیو قربانی کا جو گوشت ہے وہ آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں, دوسروں کے لیے بھی استعمال کرا سکتے ہیں. اس طریقے سے ہمارے سماج میں دیکھا جاتا ہے کہ آدمی 3 حصہ کرتا ہے. پہلے ایک حصہ اپنے لیے کرتا ہے, دوسرا حصہ کیا کرتا ہے اپنے قریبی رشتے داروں کے لیے کرتا ہے, جیسے ہو گئے کہ چچا ہو گئے, چچی ہو گئی, دادا ہو گئے, اپنے قریبی رشتے داروں کے لیے کرتا ہے. اور تیسرا بھی حصہ ہوتا ہے جو گاؤں میں جو غریب مسکین ہوتے ہیں تو ڈھونڈ کر کے وہ ان کے لیے نکالتا ہے. یہ سب سے اچھا طریقہ. حافظ علی صحیح اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ سب سے اچھا طریقہ آپ تین حصے میں تقسیم کر دیں. ایک اپنے لیے کر دیں, اپنے قریبی رشتے داروں کے لیے کر دیں, اور باقی جو ہے جو غریب مسکین ہے اس کو ڈھونڈ کر کے لے کے آئے. یہ بہت اچھا طریقہ ہے. اس طریقے سے بکری اور دمبے بھیڑ کا صرف ایک حصہ ہوتا ہے, لیکن گائے اور بیل اور اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں. ہم لوگ اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ ایک بکری اور ایک دمبا اور ایک بکرا, ایک خصی والا جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی آدمی کے لیے ہوتا ہے, ایک ہی آدمی اس میں نام لے سکتا ہے. لیکن اگر گائے ہے, اس طریقے سے اونٹ ہے, اس میں آدمی جو ہے 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. اور اونٹ کی جہاں تک بات ہے, دیگر حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی جو ہے 10 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں اونٹ میں. اب مسئلہ رہ گیا ہے بھینس کا. بھینس کا مسئلہ رہ گیا ہے. اس بارے میں اختلاف ہے میرے بھائی. علماء کرام نے اختلاف کیا اس بارے میں. علماء کرام کا اختلاف یہ ہے کہ جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے, بھینس کی قربانی جائز ہے, اس لیے کہ بھینس جو ہے یہ گائے کے جنس میں سے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. تو راجح مسلک یہی ہے. حافظ علی صحیح اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فتوے میں کہتے ہیں کہ گائے جو ہے, بھینس جو ہے گائے کے جنس میں سے. اور علامہ ابن منذر بھی اپنی کتاب الاجماع میں کہتے ہیں کہ وجمعوا علی ان الحکم الجواب سے حکم البقر, کہ علماء کرام نے اجماع نقل کیا ہے کہ یہ بھینس جو ہے یہ گائے کے جنس میں سے. اسی لیے
اس مسئلے میں راجع بات یہ ہے کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، اگر سہولت ہے تو گائے ذبح کرے جی، اگر اسے سہولت ہے تو گائے ذبح کرے، لیکن اگر کہیں پریشانی ہے، جیسے نیپال کا مسئلہ ہے، بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، تو وہاں پہ وہ آدمی بھینس بھی ذبح کر سکتا ہے، قربانی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں تک قربانی کے کھال کی بات ہے، چمڑا جو ہوتا ہے چمڑا، تو کھال کی بات ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی اور کو دے دیتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں یا زمین میں گاڑ دیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ یہ سمجھ لیجیے کہ قربانی کے جو کھال ہوتے ہیں، چمڑے ہوتے ہیں، اس کو غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں ان کو صدقہ خیرات کر دیا جائے، انہیں دے دیا جائے۔ یہ مسئلہ ہے اس کا۔ اس طریقے سے ایک اہم مسئلہ قربانی کے جانور، مثلا گائے بھینس میں عقیقے حصے، جی کیا کرتے ہیں لوگ کہ قربانی میں جو ہے عقیقے میں شامل کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر ایک گائے ہے تو گائے میں جو ہے 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، تو 7 آدمی میں ایک بچہ جو پیدا ہو گیا ہے عقیقہ بھی شامل کر لیتے ہیں۔ یہ غلط ہے میرے بھائی، یہ غلط ہے۔ عقیقے میں عقیقہ اور قربانی میں جگہ جمع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قربانی الگ ہے اور عقیقہ الگ ہے۔ اور عقیقے میں آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ بکری ہو، کھسی ہو، دمبا ہو، اس طریقے سے یہ سب میمنا، یعنی یہ سب جو جانور ہیں انہی کی ہم عقیقہ کر سکتے ہیں۔ گائے کی عقیقہ نہیں کر سکتے ہیں، اونٹ کی عقیقہ نہیں کر سکتے ہیں، کہیں ثابت نہیں ہے۔ تو اسی لیے قربانی میں عقیقہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر عقیقہ سامنے آ جائے قربانی کے دن میں، قربانی یعنی عید کے دن میں اگر عقیقہ سامنے آ جائے تو آپ دوسرا جانور لائیے اور اس کے لیے الگ سے لے کر بات سمجھ میں آ گئی۔ اس طریقے سے ایک اور مسئلہ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ فلاں بزرگوں کے نام پر بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی سمجھ لیجیے میرے بھائی کہ فلاں بزرگ ہیں، فلاں پیر ہیں، اب وہ مر گئے ہیں تو ان کے نام پر جو ہے جانور پالتے ہیں، خصی پالتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں، غلط۔ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173 میں بالکل واضح ہے۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت 145 میں بالکل واضح ہے وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرنا بالکل جائز نہیں۔ تو کسی بزرگ کے نام پر، کسی پیر کے نام پر جو ہے جانور ذبح کرنا یہ صحیح نہیں۔ اب ہم آتے ہیں عید کے مسائل پر۔ عید کے دن ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو میرے بھائیو، عید الاضحیٰ میں سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز عید کے بعد اپنی قربانی کے گوشت کے ساتھ اور عید کے کھانے کی ابتدا کریں۔ یعنی عید الاضحیٰ میں کیا کریں؟ بغیر کھائے ہوئے عیدگاہ جائیں۔ عید الفطر میں کیا کریں؟ عید الفطر میں کچھ کھا کے جائیں، اور عید الاضحیٰ میں بغیر کھائے ہوئے جائیں۔ یہ سنت طریقہ ہے، فرض نہیں، ضروری نہیں ہے۔ اب اگر آدمی کو بہت زیادہ بھوک ہے، بہت پریشانی ہے، اس کی آنتڑی جل رہی ہے، پیٹ میں چوہا کود رہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ تو کیا ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ آدمی کھا لے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے، اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ بغیر کھائے ہوئے عیدگاہ جائیں اور آ کر کے جو ہے قربانی کے جانور ہے، جو گوشت ہے، اس سے آپ شروع بھی کریں۔ اس طریقے سے کیا ہے کہ عید کے دن ہم جس راستے سے جائیں، عید کے دن جس راستے سے جائیں، لوٹتے وقت دوسرا راستہ بدلنا چاہیے۔ یعنی اگر ہم جس راستے سے عیدگاہ جا رہے ہیں، نماز پڑھ لینے کے بعد ہم دوسرا راستہ اختیار کریں، دوسرے راستے سے جائیں، یہ سنت طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ عید کے دن کیا نہیں کرنا چاہیے۔ عید کے دن کیا نہیں کرنا چاہیے؟ ایک اور مسئلہ کہ عید کے دن کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کا ایک مسئلہ ہے میرے بھائیوں کہ مرد حضرات عیدگاہ جاتے ہیں لیکن عورتیں نہیں جاتی۔ مرد حضرات عیدگاہ جاتے ہیں لیکن عورتیں نہیں جاتی، یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، جس طریقے سے مرد حضرات عیدگاہ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ویسے ہی عورتیں بھی عیدگاہ جا سکتی ہیں۔ عورتیں بھی عیدگاہ جا سکتی ہیں۔ گاؤں کے لوگوں کو یہ سہولت اختیار کرنا چاہیے، گاؤں کے لوگوں کو یہ جگہ بنانا چاہیے کہ عورتوں کے لیے بھی مخصوص جگہ ہو۔ اس دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا؟ آپ نے نہیں بات کہی دی ہے، ہم تو کبھی کیا ہی نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اس کے لیے بہت ساری میں نے دلائل اکٹھا کی ہے۔ ایک حدیث صحیح مسلم کتاب صلاۃ العیدین
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 606 ام عطیہ رضی اللہ عنہا راوی بیان کرتی ہیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخرجهن فی الفطر الاضحى العواتق لمبی حدیث سے میں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم عورتوں کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں عیدگاہ لے جائیں. جوان لڑکیوں، حیض والی عورتوں اور پردہ نشین خواتین کو بھی. ہاں، حیض والی عورتیں نماز سے الگ رہیں لیکن وہ خیر اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں. یعنی اس کا مفہوم یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ ہماری عورتیں بھی عیدگاہ میں جائیں. اب مسئلہ رہ گیا ہے کہ چند عورتیں جو ہوتی ہیں وہ حیض سے ہوتی ہیں، ناپاک ہوتی ہیں، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ نماز نہیں پڑھے گی، وہ نماز نہیں پڑھے گی بلکہ وہ نماز پڑھتے وقت تو الگ سے رہے گی، الگ سے بیٹھی رہے گی. لیکن جب دعا ہوگی تو وہ عورتیں، حیض والی عورتیں بھی دعا میں شریک ہو سکتی ہیں. تو عیدگاہ میں عورتیں بھی جا سکتی ہیں. اور حدیث ہیں جیسے صحیح بخاری کتاب العید حدیث نمبر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 466 حدیث نمبر 978 مسند احمد ابواب العید حدیث نمبر 1628. ان تمام احادیث میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عورتیں بھی عیدگاہ جا سکتی ہیں. اس طریقے سے عید کے دن جو کچھ ہم غلط کام کرتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا اشارہ کر دیتے ہیں کہ عید کے دن جو ہے ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، خاص کر کے مرد حضرات کپڑے ٹکنے سے نیچے پہنتے ہیں. کپڑا جو ہے ٹکنے سے، اب ٹکنا بتانا پڑے گا، یہ ٹکنا ہے، یہ ٹکنے سے نیچے پہنتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. اور یہ کیا کرتے ہیں لوگ، کیا کرتے ہیں نماز پڑھنے کے جب آتے ہیں تو اسی وقت ٹکنا اوپر کرتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے میرے بھائیو. ہر وقت ہر ٹائم آپ کو ٹکنے سے اوپر کپڑا لگانا ہے. اگر آپ لنگی پہن رہے ہیں لنگی بھی آپ کو ٹکنے سے اوپر لگانا ہے. اس طریقے سے پینٹ پہن رہے ہیں تو پینٹ کو بھی ٹکنے سے اوپر کرنا ہے. شلوار اسی طریقے سے پائجامہ پہن رہے ہیں پائجامہ کو بھی ہمیں ٹکنے سے اوپر ہی رکھنا چاہیے. اگر ہم عید کے دن یا دیگر ایام میں، دیگر دنوں میں کپڑا ٹکنے سے نکلے گی تو ہمارا خراب ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5 یا 87 روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی میں بیان کرتے ہیں کہ ما اسفل من الكعبین من الازار من النار، کہ جس انسان کا بھی کپڑا ٹخنوں سے نیچے آ جائے تو وہ جہنم میں جلے گا. اسی لیے کپڑے کو نیچے نہیں رکھنا ہے، ٹکنے سے نیچے نہیں رکھنا ہے. ایک اور بات کہ عید کے دن جو ہے، ابھی دیکھیے جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے ہر ایک کے چہرے پر داڑھی ہے، الحمدللہ سے داڑھی ہی ہے. لیکن جیسے عید ختم ہو گئی، قربانی کے اندر ذبح کر لیے، پتہ نہیں چلتا ہے اور داڑھی چھیل لیتے ہیں. میرے بھائی بہت غلط ہے. ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کرتے ہیں لیکن نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ نہیں کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، وَفِرُ اللَّحَا وَحْبُ الشَّوَارِبِ، کہ تم داڑھی کو گھنی کرو اور مونچھوں کو تراشو. ہم الٹا کر رہے ہیں، مونچھوں کو بڑا کر رہے ہیں اور داڑھیوں کو چھیل دے رہے ہیں. میرے بھائی یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، داڑھی کو چھیلنا بالکل حرام. اسی طریقے سے ایک اور بات، یہ بات میں بول کے ختم کر دوں گا بات، کہ عید کے روز کیا کرتے ہیں مرد حضرات، اس سے تو نوجوان حضرات سب سے پہلے، یہ بات ہنسنے کی بات نہیں، سب سے پہلے فلم ہال میں جاتے ہیں. سب سے پہلے وراٹ نگر میں، راج وراج میں، کاٹھمنڈو میں، جہاں بھی ہو، فلم کے تھیٹر میں، فلمی گانوں میں، فلموں میں سب سے آگے اگر کوئی ٹکٹ اگر کوئی پائے گا مسلمان ہی پائے گا. میرے بھائی یہ غلط ہے، بالکل یہ غلط ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کر رہے ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، ہم غیر مسلموں کی اتباع نہیں کر سکتے. اور عورتیں، ماں باپ کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. عورتیں، بچیاں، لڑکیاں عید کے روز میک اپ کرتی ہیں، طرح طرح کے کپڑے پہنتی ہیں، بھڑکیلے کپڑے پہنتی ہیں اور بازاروں میں، مارکیٹ میں جا کر کے وہ اپنے حسن کا منظر دکھاتی ہے، حسن کا نظارہ کرتی ہے، لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتی ہیں. میرے بھائیوں یہ بہت غلط ہے. خصوص طور پر اولاد کو، والدین کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ سب باتیں تھیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے عمل کرنے کی توفیق دے، اچھے عمل کرنے کی توفیق دے. جب تک ہم زندہ رہے، ایمان پر زندہ رہے، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو. اللہ ہمیں قربانی کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے. ہمارے اندر تقویٰ پیدا کر دے، ہمارے اندر للہیت پیدا کر دے. اللہ دنیا میں جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو دور کر دے.